معزز سامعین السلام علیکم، میں سید ندیم حیدر آج آپ کے ساتھ اپنے چینل اسلامک نالج کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج پارہ نمبر 6 اور پارہ نمبر 7 کے حوالے سے آپ سے نالج شیئر کی جائے گی، جو کہ اسلامی معلومات اور قرآن میں اس کے حوالے سے جو علم بتایا گیا ہے، جس کو ہم جان کر مستفید ہو سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور دوسروں تک اس علم کو پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آگے پارے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹا پارہ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ نساء کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ۔ پہلا حصہ سورہ نساء کے بقیہ حصے میں 4 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 برائی کی تشہیر سے گریز، نمبر 2 یہود کے مذمت، نمبر 3 نصارہ کی مذمت، نمبر 4 میراث۔ تو پہلے برائی کی تشہیر سے گریز کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو کھلے عام برائی کرنا سخت ناپسند ہے، اور اسی طرح لوگوں کے عیوب کا چرچا کرنا بھی ناپسند ہے۔ اگر کسی میں کوئی عیب دیکھیں تو اسے تنہائی میں سمجھانا چاہیے۔ پھر آگے یہود کی مذمت۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ نصارہ کی مذمت۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کا شکار ہوئے اور عقیدہ تثلیث کے قائل ہو گئے۔ اس عقیدے کا ذکر صرف قرآن میں موجود ہے، وہ بھی ان کے عقیدے کی نفی کرتے ہوئے۔ میراث۔ عینی اور الاتی بہنوں کے حصے مذکور ہوئے کہ ایک بیٹی کو نصف، ایک سے زیادہ کو 2 ثلث 2/3، اور اگر بھائی بھی ہو تو لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا۔ عینی۔ حقیقی اور سگے بھائی بہن کو عینی بھائی بہن کہتے ہیں۔ اقیافی۔ ماں شریک بھائی بہن یعنی جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو۔ الاتی۔ باپ شریک بھائی بہن یعنی جن کے باپ ایک ہوں اور ماں الگ الگ۔ ان تمام بھائی بہنوں سے رشتہ حرام ہے۔ دوسرا حصہ سورہ مائدہ کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 5 باتیں ہیں۔ افوا بالعقود۔ ہر جائز عہد اور عقد جو تمہارے اور رب کے درمیان ہو یا تمہارے اور انسانوں کے درمیان ہو، اسے پورا کرو۔ عہد کی پاسداری بندے کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 2 حرام چیزیں۔ ذبح کے وقت نکلنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، حرام ہے۔ نمبر 3 طہارت، وضو، تیمم اور غسل کے مسائل۔ حابیل اور قابیل کا قصہ۔ نمبر 4 قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، اور قتل اور چوری کے احکامات۔ نمبر 5 یہود و نصارہ کی مذمت۔ یہ لوگ خود کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، حالانکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو ان کی طرف سے جو سرکشیاں ہوئی ہیں ان پر تسلی دی گئی۔ مسلمانوں کو ان سے دوستی کرنے سے منع فرمایا گیا، اور حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت خداوندی مذکور ہوئی۔ پھر آخر میں بتایا کہ یہ تمہارے خطرناک دشمن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7واں پارہ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ انعام کا ابتدائی حصہ۔ پہلا حصہ سورہ مائدہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 حبشہ کے نصارہ کی تعریف، نمبر 2 حلال و حرام کے چند مسائل، نمبر 3 قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سب سے پہلے حبشہ کے نصارہ کی تعریف کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اسے سن کر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2 حلال و حرام کے چند مسائل۔ ہر چیز خود سے حلال یا حرام نہ بناؤ۔ لغو قسم پر مواخذہ نہیں، البتہ یمین غموس پر کفارہ ہے، یعنی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا انہیں پہننے کے لیے کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور ان تینوں کے نہ کر سکنے کی صورت میں 3 دن روزے رکھنا۔ یمین غموس، اگر کوئی شخص عمدہ جھوٹ پر قسم کھائے تو یہ یمین غموس ہے۔ مثلا کسی نے کسی شخص کو
کسی شخص کے 1000 روپے دینے ہوں اور وہ قسم کھائے اللہ کی قسم میں نے اس کے 1000 روپے نہیں دینے، حالانکہ اس کو علم ہو کہ اس نے 1000 روپے دینے ہیں، اس کو غموس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قسم کھانے والے کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے۔ یہ قسم متعلقہ گناہ کبیرہ ہے، خواہ اس قسم کے ذریعے کسی مسلمانوں کا حق دبائے یا نہ دبائے، کیونکہ صحیح بخاری میں ہے کبائر یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل ناحق کرنا اور یمین غموس۔ شراب، جوا، بت اور پانسا حرام ہے۔ حالت احرام میں محرم تری کا شکار کر سکتا ہے، خشکی کا نہیں۔ حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے۔ 4 قسم کے جانور مشرکین نے حرام کر رکھے تھے: بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام۔ سب سے پہلے بحیرہ کے حوالے سے، ایسے جانور جس کا دودھ بتوں کے نام کر دیا جاتا تھا اور کوئی اسے اپنے کام میں نہ لاتا تھا، اسے بحیرہ کہتے ہیں۔ سائبہ، وہ جانور جو بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے سانڈ کی طرح آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ نمبر 3 وسیلہ، جو اونٹنی مسلسل مادہ بچوں کو جنم دیتی اور درمیان میں کوئی نر بچہ پیدا نہ ہوتا، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ حام، نر اونٹ جو ایک خاص تعداد میں جفتی نسل کشی کا کام کر چکا ہوتا، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس طرح کے جانوروں کو بتوں کے نام منسوب کر کے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا کہ اب انہیں کوئی ہاتھ نہ لگائے، کوئی ان سے استفادہ نہ کرے، کوئی ان کا گوشت کھائے نہ صدقہ دے، نہ ان سے کوئی خدمت لے، بس ان کا احترام کیا جائے۔ ان جانوروں کی حرمت کو غلط قرار دیا گیا۔ نمبر 3 قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قیامت کے دن حضرت انبیاء کرام علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ اسی سوال و جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات گنوائے ہیں۔ ان احسانات میں سے مائدہ والا قصہ بھی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو ہم پر ایسا دسترخوان اتاریں جس میں کھانے پینے کی آسمانی نعمتیں ہوں۔ چنانچہ دسترخوان اتارا گیا۔ ان احسانات کو گنوا کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اے عیسیٰ، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود مانیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، اے میرے مالک، تو پاک و برتر ہے، میں نے تو ان سے صرف تیری عبادت کا کہا تھا۔ دوسرا حصہ سورہ انعام کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ سب سے پہلے توحید کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی یکتائی، حمد و ثنا اور عظمت و کبریائی خوب بیان ہوئی ہے۔ نمبر 2 رسالت، نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام۔ نمبر 3 پہ قیامت کے حوالے سے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا۔ روز قیامت کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ روز قیامت مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکاء؟ اس روز جہنمی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ رب کی آیت کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والے بن جائیں۔ دنیا کی زندگی تو کھیل اور مشغلہ ہے، آخرت کی زندگی ہی بہتر ہے اور ہمیشہ والی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔